آج دنیا کی سب سے زیادہ سکسیسفل ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا میں سب سے زیادہ ڈیسٹینیشن کم ریٹ پر آفر کرتی ہے، اور یہ ایئر لائن دنیا کا سب سے بڑا ایئرپلین ایئر بس A380 استعمال کرتی ہے، جن کی کل تعداد 119 ہے۔ ایمریٹس دنیا کی سب سے لگژریس ایئر لائن سمجھی جاتی ہے اور انٹرنیشنل پیسنجرز کی فرسٹ پریورٹی بھی بن چکی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی باقی تمام ایئر لائن سے سب سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کرتی ہے۔ آخر کیسے ایمریٹس نے اتنی ترقی کی؟ آخر وہ کیا اسٹریٹجیز ہیں جو باقی ایئر لائن سمجھ ہی نہ سکی؟ 1958 میں دبئی ابو ظہبی کی ججمنٹ سے چل رہا تھا، اور دبئی کے پاس صرف چھوٹا سا ایک ایئرپورٹ تھا جہاں صرف چھوٹے 2 ٹرمینل ہی موجود تھے، جبکہ ایئرپورٹ کا لینڈنگ ایریا یعنی رن وے مٹی کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا، جہاں صرف چھوٹے جہاز ہی لینڈ کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر دبئی ایئرپورٹ کا استعمال برٹشرز ہی کیا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ دبئی کو 450 روپے بطور رینٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن دبئی کو کچھ اور ہی کرنا تھا۔ اس کے لیے دبئی کو مشکل ترین فیصلے کرنے تھے۔ گلف ریجن میں اس وقت سب سے بڑی ایئر لائن گلف ایئر لائن تھی، جو یورپ اور مڈل ایسٹ کے پیسنجرز کو دبئی لے کر آتی تھی، اور یہاں سے ری فیولنگ کے بعد ایشیا کے مختلف ممالک میں پیسنجرز کو لے جایا کرتی تھی۔ لیکن ان سب میں دبئی کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور دوسری طرف دبئی کی معیشت کا سارا بوجھ آئل پر تھا۔ لیکن دبئی کے کنگ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ یہ آئل ریزرو صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں، اور ان کو جلد از جلد اپنے ملک کے لیے ایک ایسی انڈسٹری کھڑی کرنی تھی جو دبئی کی معیشت کو سہارا دے سکے۔ دبئی کے کنگ شیخ راشد ال سعید ال مخدوم یہ بات جانتے تھے کہ دبئی ایئرپورٹ یورپ اور مڈل ایسٹ کو ایشیا سے ملانے کے لیے سب سے اہم ڈیسٹینیشن ہے، جس سے برٹشرز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یوں 1965 میں دبئی کے کنگ نے دبئی ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل لیول پر تعمیر کرنے کا آغاز کیا، اور لینڈنگ ایریا جو مٹی سے کمپریس کر کے بنایا گیا تھا اسے میٹل مٹیریل سے تعمیر کیا گیا، جس کے بعد مڈل ایسٹ ایئر لائن کومیٹ کے کمرشل جیٹ نے پہلی لینڈنگ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی کے کنگ ہر گزرتے سال کے بعد دبئی ایئرپورٹ کو جدید فیسلٹی سے آراستہ کرنے لگے۔ 1969 میں صرف 9 ایئر لائن دبئی ایئرپورٹ پر کام کر رہی تھی جو 20 ڈیسٹینیشن آفر کرتی تھیں، اور 1980 میں دبئی کے کنگ کی وہ اسٹریٹجی کامیاب ہونے لگی جہاں دنیا کی بڑی ایئر لائنز جیسے برٹش ایئر ویز، انڈین ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن اور ملیشین ایئر لائن دبئی ایئرپورٹ کو اسٹاپ اوور کے لیے استعمال کرنے لگیں، اور دبئی سے پہلے یہ ایئر لائن پاکستان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اسٹاپ اوور کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ لیکن اس وقت پورے گلف میں ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر لائن کو استعمال کیا جاتا تھا، جو بحرین کی ایئر لائن تھی۔ پورے مڈل ایسٹ کو اچھی ایئر لائن سے ٹریول کرنا ہوتا تھا تو وہ گلف ایئر لائن کے ذریعے دبئی آتے تھے، اور وہاں سے دوسرے ممالک میں اپنے سفر کا آغاز کیا کرتے تھے۔ 1980 میں گلف ایئر لائن نے دبئی کے کنگ شیخ راشد ال مخدوم کو یہ آفر کی کہ گلف ایئر لائن کو دبئی کی آفیشیل ایئر لائن اناؤنس کر دیں، جس کے بعد گلف ایئر لائن کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، اور دبئی کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس اناؤنس کے بدلے دبئی کو گلف ایئر لائن کے 50% شیئرز بھی مل جائیں گے۔ لیکن شیخ محمد نے گلف ایئر لائن کی اس ڈیل سے انکار کر دیا، جس کے بعد گلف ایئر لائن نے دبئی آنے والی اپنی تمام انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دیں، جس سے دبئی کو خاصا نقصان ہونے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب دبئی کے کنگ نے اپنی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا مطلب تھا کہ پہلے کی تمام بڑی ایئر لائن سے ٹکر لینا۔ اس فیصلے کے بعد شیخ کے سامنے وہ بڑی کمپنیاں تھیں جن میں گلف ایئر لائن، ایئر انڈیا، سنگاپور ایئر لائن اور ملیشین ایئر لائن شامل تھیں، جن کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ یہ کام حقیقت میں بھی کافی مشکل ترین ہونے والا تھا۔ اس وقت ایک کمرشل پلین کی پرائس $2.50 تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹ، کریو اور انجینئرز پر الگ سے پیسہ خرچ ہونا تھا۔ اب کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن کے لیے کم از کم $6 سے $7 کروڑ خرچ کرنا تھے۔ یہاں پر دبئی کے کنگ نے ایک بہترین اسٹریٹجی اپنائی اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پر دیے۔ ان PIA کے جہازوں پر ایمریٹس کی پرنٹنگ کی گئی، جبکہ پائلٹ، کریو اور انجینئر سب کچھ PIA کا تھا۔
ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پر جاتا تھا لیکن پوری مینجمنٹ PIA کی تھی۔ اس کام کے بدلے دبئی کے شیخ راشد المخدوم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو $1 کروڑ دیے، یعنی جو کام $7 کروڑ میں ہونا تھا وہ $1 کروڑ میں ہو گیا تھا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ دبئی سے کراچی تک آپریٹ کی گئی، اس کے بعد ممبئی، عمان، کائرو اور کولمبیا کے ڈیسٹینیشن کو شامل کیا گیا، اور صرف 1 سال کے اندر ایمریٹس کو $1 کروڑ کا فائدہ ہونے لگا۔ 1987 میں ایمریٹس نے اپنے پلینز بھی خرید لیے، جس کے بعد پاکستان کے پلینز PIA کو واپس کر دیے گئے اور ایمریٹس نے باقاعدہ اپنے پلین آپریٹ کرنا شروع کر دیے۔ 1990 کی عراق جنگ میں جہاں تمام ایئر لائنز نے گلف کے لیے اپنی فلائٹ آپریشن بند کر دیے، وہاں ایمریٹس ایئر لائن نے گلف ریجن کے لیے اپنی تمام فلائٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے، اور ایمریٹس کے پاس یہی ایک موقع تھا جہاں اس نے اپنی بہترین سروس کی وجہ سے پذیرائی حاصل کی۔ ایمریٹس وہ پہلی ایئر لائن بن گئی تھی جہاں لگژریس کیبن اور ڈائننگ کم پیسوں میں دیا جاتا تھا اور باقی ایئر لائن ایکسٹرا چارج کیا کرتی تھی، اور یہ موقع ایمریٹس کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے گیا تھا۔ دبئی کی ترقی میں ایمریٹس کا سب سے زیادہ کردار ہے کیونکہ یورپ اور مڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ فلائٹ ایشیا کے مختلف ممالک اور آسٹریلیا کے لیے ہوتی ہیں۔ یورپ سے ایشیا اور آسٹریلیا کا ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی فلائٹ ڈائریکٹ نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں ری فیولنگ کے لیے کہیں نہ کہیں اسٹاپ لینا پڑتا ہے۔ اب کیونکہ دبئی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے تو یورپ کی فلائٹس آگے جانے سے پہلے دبئی ایئرپورٹ پر اسٹاپ اوور کرتی ہیں جہاں دبئی ری فیولنگ فی چارج کرتا ہے، لیکن ایمریٹس نے دبئی ایئرپورٹ کو اپنا ہب بنایا ہوا ہے، اس لیے یورپ اور مڈل ایسٹ کے لوگ ایمریٹس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ایمریٹس باقی ایئر لائن کے مقابلے کم ریٹ پر ٹکٹ سیل کرتی ہے، کیونکہ ایمریٹس کو دبئی ایئرپورٹ پر ری فیولنگ فی نہیں دینی پڑتی۔ ایمریٹس کی کامیابی کے پیچھے صرف ان کی سروس اور مارکیٹنگ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا راز بھی چھپا ہوا ہے جو آج تک ایمریٹس نے کسی کو نہیں بتایا۔ ایمریٹس کی فلائٹ آپریشن میں 119 ایئر بس A380 استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پلین دنیا کا سب سے بڑا پلین ہے جس میں 850 پیسنجر ٹریول کر سکتے ہیں۔ اکثر ایئر لائن کمپنیز ایئر بس A380 کم ہی اپنی فلائٹ آپریشن میں استعمال کرتی ہیں۔ دبئی میں ٹورسٹ کی زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ایمریٹس ایئر بس A380 کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 850 پیسنجر آ سکتے ہیں۔ ایمریٹس نے اپنے تمام آپریشنل پلینز کے لیے ان ہاؤس مینٹیننس سینٹر بنا رکھا ہے، جہاں ایمریٹس کو مینٹیننس کوسٹ میں کافی بچت ہو جاتی ہے، جہاں ایئر بس A380 اور بوئنگ 777 کو مینٹیننس فیسلٹی دی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو کبھی لاس میں نہیں گئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔